بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب درس اخلاق کے پیش لفظ کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ اچھے اور برے اخلاق۔ اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ نفس کے تزکیے کی خاطر اور روح کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے اچھے اخلاق اپنانا ہوتا ہے۔ البتہ اچھے اخلاق اپنانے کے ساتھ ساتھ برے اخلاق چھوڑ دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ان دونوں پہلوؤں پر بیک وقت نظر رکھنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ جو شخص تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہو، اپنی روح کو پاکیزہ کرنا اور آراستہ بنانا چاہتا ہو، تو اس کے لیے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ بھلے برے کی تمیز کا ہے۔ یہ پہچاننے کا مرحلہ ہے کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں اور برے اخلاق کیسی صفات یا حرکات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب آدمی علمی لحاظ سے پہچاننے لگتا ہے تب عمل کا مرحلہ آتا ہے۔ عملی مرحلے میں وہ اپنے اندر موجود برے اخلاق چھوڑ دینے کی فکر کرتا ہے اور اچھے اخلاق اپنانے کی دھن میں لگ جاتا ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ اخلاق کے عظیم ترین معلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کے اقوال کا مطالعہ ہے۔ نفس اور روح کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور ہماری کوشش کو کامیاب بنانا خدا کے اختیار میں ہے۔ پس اخلاقی کمالات حاصل کرنے کے لیے علم و عمل کی راہوں سے کوشش بھی کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں اخلاقی کمالات سے آراستہ کر دے۔ اصول کافی کے باب اخلاق میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے کہ جس شخص میں اعلیٰ صفات اور فضائل ہیں اسے چاہیے کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے، اور جس شخص میں نہیں ہیں اسے چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں خدا سے دعا کرے۔ آیت اللہ دستغیب اور درس اخلاق۔ آیت اللہ دستغیب دینی طلباء کے تزکیہ نفس پر بہت زور دیتے تھے۔ ہر جمعرات کو درس اخلاق دیتے تھے۔ فرماتے تھے کہ آپ دینی طلباء ہیں اور آپ کو اخلاق اسلامی کا نمونہ بن کر رہنا چاہیے۔ آپ جتنے زیادہ تہذیب یافتہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ معاشرے کو مہذب بنا سکیں گے۔ لوگوں کو زبانی ہدایت دینے سے پہلے اپنے عمل اور اپنے اخلاق کے ذریعے ہدایت دیجیے اور عملی طور پر اسلامی اخلاق سے انہیں آشنا کیجیے۔ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دینی طلباء اور یونیورسٹی یا کالج کے طلباء کے درمیان اتحاد پر زور دیا تو آیت اللہ دستغیب نے یونیورسٹی اور کالجوں کے طلباء سے درخواست کی کہ وہ بھی ان کے درس اخلاق میں شریک ہوں۔ یہ درس اخلاق شیراز کے مدرسہ حسینیہ قوام میں ہر جمعرات کو ہوا کرتے تھے۔ آیت اللہ دستغیب آیت اللہ خمینی کے منشا کو اور ان کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں کافی اہتمام کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یونیورسٹی اور کالجوں کے طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے ان کے درس میں شرکت شروع کر دی۔ پھر درس اخلاق کو قلم بند کرنے اور محفوظ کر لینے کا اہتمام ہوا۔ بیچ میں کچھ درس کسی نہ کسی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گئے، پھر بھی جو درس اب تک جمع ہو سکے وہ پیش خدمت ہیں۔ سال جاری میں بھی آیت اللہ شہید کا ارادہ تھا کہ یہ سلسلہ جاری رہے، لیکن خدا تعالیٰ نے انہیں شہادت کا درجہ دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ خدا سے بے خبر منافقوں کو خدا سمجھے۔ خدا کو سمجھنے سے پہلے خود کو سمجھنا ضروری ہے۔ خدا شناسی سے پہلے خود شناسی ضروری ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کسی دوسرے جہاں میں رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے اور اس کا اہتمام کرنے کے لیے اس جہاں میں بھیجا گیا ہے۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آدمی اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ پھر اس معرفت کی باری آتی ہے کہ آدمی کا خالق کون ہے اور اس نے آدمی سے کیا چاہا ہے۔ برے اخلاق سے پرہیز۔ اس موضوع پر زور دینے کے لیے آیت اللہ دستغیب
نفس کے تزکیے پر زور دیتے ہیں، اچھے اخلاق اپنانے اور برے اخلاق سے پرہیز کرنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ برے اخلاق مثلاً تکبر، حرص، بخل اور حب دنیا کے خلاف بیان فرماتے ہیں۔ پھر جب غضب یا غصے کا ذکر چھڑتا ہے تو بتاتے ہیں کہ ایک غصہ رحمانی ہے اور ایک غصہ شیطانی ہے۔ کبھی یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر چیز درمیانی اچھی ہوتی ہے، اعتدال کی راہ بہترین راہ ہے، حد سے کم بھی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اور کسی چیز کو حد سے بڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ خدا کا شکر ہے کہ کئی برس پہلے علم اخلاق پر مبنی آیت اللہ دستغیب کی ایک کتاب قلب سلیم منظر عام پر آ چکی ہے اور اس کے کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کتاب دلچسپ اور مفید ثابت ہوگی۔ مطالعہ ہو تو عمل کی خاطر۔ کسی بھی اخلاقی کتاب کا محض مطالعہ کر لینا کافی نہیں ہے، یہ تو تزکیہ نفس کا پہلا مرحلہ ہے جو دوسرے مرحلے یعنی عمل کے بغیر ناقص ہے۔ جو لوگ مطالعے کے بعد جان لیتے ہیں کہ اچھے اخلاق کیا ہیں اور برے اخلاق کیا ہیں تو ان پر خدا کی حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی صورت میں وہ عمل نہیں کرتے ہیں تو خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ خدا ان سے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے فلاں برے اخلاق ترک کیوں نہ کیے؟ برے اخلاق ترک کرنے کے آسان اور مناسب طریقے اس کتاب میں بھی بیان ہوئے ہیں اور کتاب قلب سلیم میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ استاد کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں بھی اور اس کی دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی۔ آیت اللہ دستغیب ہمیں درس اخلاق دیا کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ دونوں زمانوں میں ان کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے کہے پر عمل کریں اور خود کو سنوار کر بتا دیں۔ البتہ کمالات کی کوئی انتہا نہیں ہے اور کسی کمال کی اعلیٰ ترین منزل بھی ہم نہیں جانتے، پس آیت اللہ کا یہ حق ادا تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنی حد تک کوشش تو کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب داستان ہائے شگفت کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں، میں نے یہ داستانیں لکھی ہیں تاکہ اگر کسی کو ان سے عبرت حاصل ہو اور وہ اپنی اصلاح کر لے تو مجھے دعائے خیر میں یاد رکھے، بس کم از کم ہم ان کو دعائے خیر میں تو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اظہار تشکر۔ آخر میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ کتاب چھپوانے میں مدد کی، ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ درس کے کیسٹ ہمارے حوالے کیے یا جنہوں نے درس ٹیپ کیے۔ اسی طرح میں طباعت کے شعبے سے متعلق افراد کا بھی متشکر ہوں، خدا ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سید محمد ہاشم دستغیب، شیراز، ماہ مارچ سن 1983۔